السلام علیکم مفتی صاحب. بڑے میرا سوال یہ ہے جی کہ وہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہیں ان کے 3 طلاق ہوئی تھی, استغفر اللہ. تو انہوں نے فتویٰ معلوم کیا تو آیا اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں 3 طلاق کے بعد بیوی کو حلال کرنے کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے. یہی ہوا مفتی صاحب کہ انہوں نے جا کے فتویٰ لیا, وہاں سے مل گیا کہ رہ سکتے ہیں, نہیں ہوئی نہیں وہ ان کو لیکن وہ بولو تو رہ یہ رہے ہیں, ان سے ہمارا ملنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. اہل حدیث اس بارے میں 100% غلط ہیں. 3 طلاق کے بعد بیوی کا رکھنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحابہ کا اجماع ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہے. کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. اہل حدیث سے بولو قرآن و سنت کی وہ تشریح مت کرو جو پوری امت سے ہٹ کرو. اور قرآن نے تو اتنا واضح بیان کیا ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں سورہ طلاق میں اللہ کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو. آگے اللہ حکمت بیان کر رہے ہیں, شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو اگر 3 طلاقیں ایک ہونی تھیں تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے اور 3 مت دو. اللہ کہتا ہے تم نے جتنی دینی ہے دے دو, ہوگی کتنی؟ ایک ہی ہوگی. پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاق دینے والے پہ غصے ہو رہے ہیں؟ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کسی نے بتایا 3 طلاقیں دی ہیں فلاں شخص نے, آپ غصے سے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو. ایک صحابی نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں گردن اڑا دوں. یہ ساری وہ حدیثیں جن کو اہل حدیث بھی صحیح کہتے ہیں. یہ غصہ آنا یہ سب اس لیے کہ ہو گئی ہے, ورنہ 3 کے 3000 دے کے بھی ایک ہو رہی ہے تو پھر اس پہ اتنا غصہ بنتا نہیں ہے. میرا بہت دفعہ تجربہ ہے یہ. وہ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی ہی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. ایکچولی اختلافی تو مسئلہ ہے, اختلافی نہیں ہے نا, اسی پہ بحث کر لو, صحیح ہے نا. اختلافی کہاں ہے؟ بعد میں اختلاف ہوئے, صحابہ میں اختلافی نہیں تھا. اور یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ قانون بنایا کہ 3 کو 3 قرار دیا. یہ خود ایک حضرت عمر پہ الزام ہے. یہ ایسا ہی الزام ہے جیسے شیعہ حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہیں کہ متع کو حرام کرنے والے کون ہیں؟ عمر ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی خلیفہ راشد خود سے کیسے حرام کر دیں گے کسی چیز کو, اور سارے صحابہ اس پہ خاموش کیسے بیٹھیں گے؟ تو جو ہم شیعوں کو جواب دیتے ہیں وہی اہل حدیثوں کو بھی جواب دیتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں اور آپ کی رائے میں 3 ایک ہوتی ہیں. اس کا مطلب حلال بیوی کو عمر نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا, اور سارے صحابہ خاموش ہیں. یہ سیاست تھوڑی ہے, یہ تو دین میں تحریف ہے. اگر یہ بھی تحریف نہیں ہے, میرا اہل حدیث سے سوال ہے کہ پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر آپ بولو حضرت عمر غلط تھے, صحابہ نے ایک بہت بڑا جرم ہوا سوسائٹی میں, اس پہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی, وہ بھی مجرم بنے. دیکھو سیاست میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دے رہے ہوں تو حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا کوڑے مارے جائیں گے. کوڑا سیاست میں قانون بن سکتا ہے, 3 کو 3 کر دینا یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ تحریف ہے دین میں, اور اتنی بڑی تحریف ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد جا ہی نہیں سکتی واپس, اور حضرت عمر اس قانون میں کھیل کریں اور اس کو چینج کر دیں کہ بھائی, یعنی اہل حدیث کہتے ہیں نا قرآن سے پتہ چلتا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, اس کا مطلب بغیر حلالے کے بھی نکاح باقی ہے ابھی, حلالہ تو دور کی بات. اور عمر کہیں نکاح تو دور کی بات, نکاح ٹوٹا بھی ہے اور وداؤٹ حلالہ جا بھی نہیں سکتی. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قانون کو چینج کر دیا. تو یہ تحریف ہے میرے بھائی دین کی, اور ہم حضرت عمر کو اس تحریف سے پاک سمجھتے ہیں. تو میں جب لوگ آتے ہیں نا اہل حدیث نے فتویٰ دیا, بن باز نے فتویٰ دیا, میں کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود سے بڑے ہیں بن باز, شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین کیا حضرت عثمان سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت علی سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت ابو حنیفہ سے بڑے ہیں؟ امام احمد حنبل سے بڑے ہیں؟ امام بخاری سے بڑے ہیں؟ امام شافعی سے بڑے ہیں؟ امام مالک سے بڑے ہیں؟ اور یہ اتنے سارے صحابہ ان سے بھی بڑے ہیں. تو آپ ایسی بات کرو جو لاجک, آپ اندھے مقلد ہو, آپ بن باز کی اندھی تقلید کر رہے ہو. اور کمال کی بات ہے جو بن باز کی تقلید کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں محقق, اور جو اتنے سارے صحابہ کو فالو کر رہے ہیں اس کے کہہ رہے ہیں اندھے مقلد ہیں. تو منجن ہے یہ لیبل کی کیا ہے؟ اس زمانے میں منجن بہت بک رہا ہے مارکیٹ میں مختلف اچھے ناموں سے, تو یہ منجن میں کبھی نہ آیا کریں. تو 3 طلاق کے بعد کوئی صورت نہیں ہے, کوئی حلال نہیں ہوگی بیوی. اور اس میں ہمیں یہ نہ بتایا کرو فلاں دیوبندی مفتی نے یہ لکھا, لوگ فوراً اہل حدیث کے کلپ آنا شروع ہوتے ہیں تمہارے دیوبندی. بھائی لکھنے دو, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہمارے دیوبندی لکھے غلط لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, میرے ٹیچر نے میرے استاذ نے بھی لکھا ہو غلط لکھا ہے, دلیل سے بات کرو. تو لکھنے کو تو سب نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, آپ حدیث پیش کرو. ہاں یہ لوگ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں. حضرت رکانہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھی, نبی کا ایک ہے. اس میں جو حدیث اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا دلیل میں, اس کی انتہائی لنگڑی لولی سند ہے. میں کسی اہل حدیث سے کہتا ہوں میرے سامنے کبھی وہ سند پیش کرو, سند پڑھ کے سناؤ. ایسی لنگڑی لولی سند ہے نا, اور اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے. تھوڑی سی انسان کو غیرت ہونی چاہیے یار. تو فوراً یہ اس مسئلے میں اہل حدیث آ جائیں گے اختلافی مسئلہ, اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں, اختلافی بھی نہیں ہے. امام طحاوی نے لکھ دیا کہ بھائی کچھ لوگ اس کے قائل ہیں 3 ایک ہوتی ہے,
تو اہل حدیث وہ نکالتے ہیں, دیکھو امام طحاوی نے اتنے پہلے لکھ دیا. بھائی امام طحاوی نے اسی میں آخر میں لکھا ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے. اس کا مطلب صحابہ کے بعد کسی نے اختلاف کیا تو کرتا رہے, ہمارے لیے وہ اختلاف حجت نہیں ہے. اس کے بعد تو متا میں بھی اختلاف کیا تو کیا متا مان لیں ہم؟ اب کوئی شیعہ کہے کہ دیکھو متا کو حرام کہنے میں شدت نہ کیا کرو کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے. بھائی جان متا ہے کیا؟ زنا ہے, وہ کیوں شدت نہ کریں؟ اگر کسی نے اختلاف کیا تو غلط اختلاف کیا ہے وہ, کیونکہ زنا میں اور متا میں, متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, 1 ہفتے کی شادی, 2 گھنٹے کی شادی, 2 گھنٹے کے بعد وہ خود بخود آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی بغیر طلاق کے. ہم کہتے ہیں اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت عمر نے تبھی تو کہا تھا جو متا کر کے آئے گا نا زنا والی سزا نافذ کروں گا. تو شیعہ لوگ اس میں حضرت عمر کے بہت خلاف ہیں, اور 3 طلاق کے مسئلے میں بھی شیعہ کس کے خلاف ہیں؟ حضرت عمر کے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عمر کس کے ہیں بھائی؟ ہمارے ہیں. عمر کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, اور اس عمر کے اس فیصلے کو سارے صحابہ نے مانا, حضرت عثمان نے مانا, علی نے مانا, صدیوں سے. اب سعودی کورٹ نے جا کے فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوں گی. اہل حدیث اس پہ بڑے خوش ہیں. سعودی عرب میں بھی دیکھو 3 طلاقیں 1, اور یہ دیوبندی جو ہیں ان میں جمود کتنا ہے, یہ اپنی رائے سے ہٹتے نہیں ہیں. بھائی ہم دیوبندیوں کی وجہ سے 3 کو نہ 3 نہیں کہتے, نہ ہم دیوبندیوں کی وجہ سے یہ مسائل بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کے مسائل ہیں یہ. علماء دیوبند نے بھی اس وجہ سے کہ صحابہ اس کو فالو کرتے تھے. تو سعودی عرب ایک آج کا ہے. ایک اہل حدیث میرے سامنے کہہ رہا ہے مصر میں بھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دیا گیا ہے. میں نے کہا مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا تھا, اب جا کے ایک قرار دیا, اس کا مطلب 1300 سال سے 3 تھیں. اب جا کے جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک. سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب کی عدالتیں ہمیشہ سے 3 کو 3 کرتی رہی ہیں. اب جا کے 3 کو 1 کیا انہوں نے. تو یہ وہ گھاس کھا رہے تھے یا پھر یہ گھاس کھا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ پاگلوں والی باتیں کرتے ہو یار تم. سوڈان میں بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1953 میں 56 میں کب جا کے 3 طلاق کو 1 کر دیا. اہل حدیث یہ بھی دیتے ہیں تو وہ سوڈان میں بھی کر دیا, اور یہ جامد, یہ اندھے مقلد. اب سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت سے 3 تھی, اب جا کے چینج کیا اس کو. تو جو چینجنگ ابھی ہو رہی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. ہمیں یہ تشریح نہیں چاہیے. وہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے, جس نے 3 دی چھٹی. امام مالک بھی کہتے ہیں, ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں, امام شافعی بھی, امام احمد بھی, حالانکہ ان کے کتنے اختلافات ہیں مسائل میں. سب صحابہ بھی, کوئی ایک صحابی سے ایک دکھا دو مجھے جس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. تو یہ بہت اس میں گھمایا ان لوگوں نے. مفتی صاحب میرے سوال کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, میں صحیح سے سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے کوئی ان فیوچر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے میں باہر جا رہا ہوں, ابھی جا نہیں رہا ہے لیکن اگلے مہینے یا کسی بھی جا رہے ہیں, اگر کوئی کسی اپنی وائف کو اس میں بولے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, مطلب ان فیوچر پھر نہیں ہوگی طلاق, نہیں ہوتی نا, ایک بھی کوئی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی, ایک بھی نہیں ہوگی. یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس, یہ مطلب ہوگا اس کا, یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں, اس سے نہیں ہوگی. تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو. صحیح ہے. تھپڑ کا حل ہے. آج کل تو ڈراموں میں دکھا رہے ہیں تھپڑ لگایا بیوی نے بھی 1 لگا دیا. تو ڈراموں میں بیویوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ 1 لگایا تو اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی چماٹ. تھپڑ کا حل ہے, لیکن اسلام نے طلاق میں ریورس گیئر نہیں رکھا, اس لیے طلاقیں زبان سے نکالو ہی نہیں. یہ غیر خاندانی لوگوں کا کام ہے, بات بات پہ جی. پہلے بھی ہمارے باپ داداؤں کے بھی جھگڑے ہوئے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے رہے, مگر طلاق نہیں نکالتا تھا. ابھی تو بات ہوئی نہیں اور طلاق پہلے نکالتے ہیں. ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا مسئلہ لے کر آیا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے کوٹوں یہاں پہ. کیا مسئلہ؟ بیگم کو بولا اگر تو وہاں گئی تو تجھے طلاق, امی سے بات کی تو تجھے طلاق, پھپھو سے بات کی, جو اس کو بیگم سے جس کام سے رکوانا ہوتا نا, جیسے بیگم کو بولا گھر سے باہر نہیں جا, نکلی تو تجھے طلاق, اتنی شرطوں میں جکڑ دیا اس کو. اب وہ کہہ رہی ہے میں ماموں سے بات کروں تو طلاق ہو جائے گی مجھے, پھپھو سے بات کروں. میں نے کہا سب سے بات کر کے ایک دفعہ اس عذاب سے جان چھڑاؤ اپنی. میں نے کہا ماموں سے بھی بات کرو, میرے سامنے کرو ابھی, اور فلاں کام بھی کرو, فلاں بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی, جان چھڑاؤ اس وہمی آدمی سے ہمیشہ کے لیے. یہ کیا حقوق ادا کرے گا؟ یہ تو اللہ کے اچھا کیا اس نے اس طرح کی شرطیں اٹھا لی. میں نے کہا مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں ماڑی پور کی طرف جا رہا ہوں اور ٹریفک جام تھا, اتنا لمبا راستہ, وہ پھنس گیا. کہتے ہیں اس علاقے میں دوبارہ آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا خدا کے بندے تجھے یاد رہے گا میں نے یہ کیا قسم اٹھائی تھی؟ تو اس لیے قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے, طلاقیں ہو جائیں گی اگر وہ گیا وہاں پہ. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے نا, لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کہتے ہیں اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. تو یہ کھیل نہیں ہے, گھروں میں اس لفظ پہ پابندی لگاؤ آپ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب نکاح پڑھائیں تو طلاق کے مسائل بھی بتا دیں. میں نے کہا ابھی شادی ہو رہی ہے, میں پہلے ان کے دماغ میں طلاق کھوپڑی میں ڈال دوں نا. تو یہ پہلے سیکھنے کے مسائل ہیں, یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں ہوتے.
پہلے سے سیکھ لو, کتابیں پڑھ لو, اس کے بعد پھر گھر میں اس کا تذکرہ نہیں کرو ہی نہیں. بولو یہ ہمارے خاندان میں یہ لفظ ہی نہیں ہے, بس ختم. کوئی اور منہ توڑ دو اس کا, وہ جڑ جائے گا, الفی سے جڑ جائے گا. طلاق میری وہی, اللہ نے رکھا ہے قانون, اب اللہ سے لڑو جا کے, یا اسلام کو چھوڑ دو. اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو چھوڑ دو اسلام, غیر مسلم کو قبرستان میں دفن ہو جاؤ جا کے. جب اسلام ہے تو پھر پورا پراپر وے میں اسلام کو لینا پڑے گا. پھر آپ کی خواہشات والا اسلام نہیں چلے گا کہ میں ایکچولی, جیسے وہی میں کہتا ہوں نا, ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اسلام نے عورت کو کتنی وراثت دی ہے, میں نے کہا آدھی, اور بیٹے کو دگنی. کہ نہیں, اسلام نے یہ کیا عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے, ایسے فضول باتیں شروع کر دیں, تو یہ کیا ہے اسلام. تو میں نے کہا اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کی طرف سے پیشکش رکھ دوں گا کہ ان کو تھوڑا سا آئندہ اللہ میاں جب قانون بنائیں تو یہ وسیم بھائی کو مشورے میں شریک کریں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ پوری دے دینا جب آپ کے ابا کا انتقال ہو نا. وسیم بھائی یہ کردار ہے,